یہ کاش موقع نہیں ہے, مضمون اگر ادھورا رہ جائے گا میں دوسری طرف جاؤں کہ ہمارے ارد گرد میں دیکھیے کہ ہمیں توحید سے پھیرنے اور صحیح منہج سے ہٹانے والی بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہمارے نوجوان جوش جذبہ اپنے دماغ سے جمہوریت اور خارجیت کے مزاج سے سوچتے ہیں کہ کون سا دین ہمیں پڑ رہا ہے, اپنی پسند کا دین اختیار کرتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب فلاں شخصیت, ان کا اتنا نام ہے, وہ اتنے بڑے مفکر ہیں, ان کے ماننے والے یہ ہیں, ٹی وی چینل پر اور فلاں پر اتنے فالوورز اور لائک کرنے والے ہیں, تو ہمارا نوجوان پیچھے بھاگنے لگتا ہے. جس کی برائی یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے مطابق لوگ کر رہے ہیں, ارے سعودی عرب تو یہ کر رہا ہے, وہ تو ایسا کر رہا ہے, تو ہمارے ہاں لوگ وہی بات کہنے لگتے ہیں. سعودی یہودی نعرہ بن گیا آج کل کے جاہلوں کا, پتہ ہی نہیں ہے کون کیا ہے, اپنا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, وہ اللہ اور برا کی بنیاد ہی نہیں معلوم ہے. معاف کیجئے اگر لہجہ سخت ہو رہا ہے, اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا دوست کون ہے, حقیقی دین کیا ہے, کون دشمن ہے. جو دشمن کے اعلی کار ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں. جو مخالفین ہیں نا ان سے پوچھئے جا کے, سعودی عرب کے بارے میں میں ابھی کئی جگہ تقریروں اور خطابات میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ اعتراف کرتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ہے. آپ کو کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ اس کو شہرت دیجئے. جن ملکوں کی تعریف کر رہے ہیں وہ اردگان ہو کہ ایران کا معاملہ, دین اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کے کیا کیا آلات اور معاملات ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں, اور میڈیا اور ان پر خبر کر کے جو ہے وہ جو ہے آپ اعتبار کرتے ہو. خبر کو قبول کرنے کی کیا, ابھی ایک اس میں انہی کی کتاب میں بڑا پیارا مضمون ہے فقہ الواقع, حالات اور حقائق کو جاننے والے کو علامہ بتا رہے ہیں. خبریں جاننا یہ کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ صحابہ کرام کتنے جانتے تھے اپنے ارد گرد کے حالات اور سیاسیات کے معاملات. اصل معاملہ قرآن و حدیث کو جاننا ہے, صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا جاننا ہے. خبروں کا جاننا کوئی علامہ ہونے کی علامت نہیں ہے, وہ امیر المومنین نہیں ہوگا. اور آج کل یہ جو لوگ مانتے ہیں سید قطب فلاں ڈیما, عالم نہیں ہیں یہ لوگ, دانشور ہیں, مفکر ہیں. ان کے یہاں حقائق کے اعتراف سے زیادہ حقائق کا رد پایا جاتا ہے. ہم کہیں تو برے بن جائیں, یہ قرآن حدیث کا رد کریں, شرک کریں, غلط منہج کو بتائیں, سارے مسلمانوں کو کافر کہیں. مسلمان اور اسلام کی خدمت کرنے والوں کو روز صبح شام گالیاں دیں. آپ بہت اچھے ہیں, میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس پر کہیں گے کچھ لوگ تشدد ہے, انتہا پسندی ہے. کچھ لوگوں نے تبصرے کیے. میں نے کہا سید قطب موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں, کوئی بات نہیں. صحابہ کرام حضرت عثمان غنی امیر معاویہ کو انتہائی غلیظ قسم کے القاب سے یاد کریں, کوئی بات نہیں. قرآن میں وحدت الوجود کے سب سے بڑے شرک کو ثابت کریں, کوئی بات نہیں. اس پر بولنا یہ جہالت ہے. خبر آ جائے کہ فلاں سعودی وہ جو ہے یہودی سے ملا تو ہمارے یہاں ہنگامہ. ابھی میں نے ایک دن دیکھا وہ ترکی کے اردگان صاحب اسرائیل کے, اس سے ملے, فوٹو آیا, کسی نے بڑا پیارا تبصرہ نیچے کیا. پتہ نہیں مجھے ممبر پہ شاید نہیں کرنا چاہیے لیکن آ رہا ہے زبان پہ اور یہ حالات مجبور کرتے ہیں. کسی نے اس میں تبصرہ کیا کہ اگر یہی خبر اردگان کی بجائے محمد بن سلمان یا کوئی سعودی مملکہ کا کوئی آدمی ہوتا کہ اس نے ہاتھ ملایا ہے ان سے, تو ہمارے یہاں جو تحریکی حضرات ہیں, جو تہذب کے قائل ہے, جو دین اور شریعت جانتے نہیں ہیں, تحریکیت کرتے ہیں. یہ حال مستقبل ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا عمل کیا ہے, ہدایت اور ضلالت کیا ہے جانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اگر سعودی عرب والا آدمی ہوتا اردگان کی جگہ فوٹو میں, تو یہ ناچ کر اتنا ہنگامہ مچاتے کہ ناچ کر گھنگرو توڑ دیتے. کسی نے تبصرہ کیا, ہو سکتا ہے اعتراض ہو, لیکن یہ حقیقت ہے. سعودی عرب میں شرک و بدعت نہیں ہے. ابھی میں کئی جگہ کہتا ہوں, اس کی خدمات کا صرف سرسری بڑی باریک باتوں کو چھوڑیے, موٹی چیزیں جو دکھائی دے رہی ہے پوری دنیا کو, ہمارے ہندوستان پاکستان کسی بھی مسلم ملک میں بتائیے جہاں وہاں سے مسجد نہ بنی ہو, مدرسوں کو مدد نہ مل رہی ہو, وہاں کے بچے سعودی عرب میں سعودی حکومت کے خرچ پر تعلیم نہ حاصل کر رہے ہوں. پورا خرچ وہ دیتے ہیں آنے جانے کا, پڑھانے کا, نہ جانے کیا کیا. کبھی ہماری زبان سے کوئی تعریف کا حرف نکلتا ہے؟ اور اگر فرض کیجئے وہ توحید کی خدمت کر رہے ہیں, عقیدے کے معاملے میں روئے زمین پر کوئی ایک ملک بھی ویسا نہیں ہے جس نے یورپ اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کی ہو جیسے سعودی عرب اور کویت نے کی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہود و نصارہ کی جو خبریں آتے ہیں اس پر قرآن حدیث سے زیادہ ایمان لایا جاتا ہے, توحید سے زیادہ اہمیت ان خبروں کو ہے. آپ کسی کی موافقت اور مخالفت, کاش وقت ہوتا, کسی کی موافقت اور مخالفت کا معیار کیا ہے آپ کے نزدیک؟
شبہات کے فتنے کے ہمارے جو دروس چل رہے ہیں اس میں میں نے بار بار یہ بات بیان کی کہ خوارج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو، ہاں ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کو تم ہلکا سمجھو گے، حقیر جانو گے. قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گردن کے نیچے نہیں جائے گا، جب ملیں گے تو انہیں قتل کرنا. میں یہ حدیث بیان کر کے سوال کرتا ہوں حاضرین سے کہ آج کل اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا نمازی دکھے جس کی نماز ہم سے بہت بہتر ہو، ایسا روزے دار دکھے جس کا روزہ ہم سے بہت زیادہ ہو، ایسی تلاوت کرنے والا جس کے سامنے ہماری تلاوت کوئی معنی نہ رکھتی ہو، تو ہم کیا کریں گے اس کے تعلق سے؟ ابھی آج کل جو چلا ہے آج کل کی زبان میں لائک کریں گے، اس کے فالوورز خوب بڑھ جائیں گے. ہاں ابھی دیکھیے نا جتنا گمراہ. ابھی کسی نے کہا کہ اگر آج بھی اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، کوئی چلتا پھرتا کوئی دعویٰ کر بیٹھے چلتا پھرتا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. اتنی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ کوئی کچھ بھی غلط سلط دعویٰ کرے فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ایک انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کسی نے لفظ اہل حدیث پر اعتراض کر دیا، ہم بھاگنے لگے پیچھے، علم نہیں ہے، دلیل نہیں معلوم. کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے، تاریخی حوالوں سے الٹی سیدھی روایتوں کو اہل علم اور متخصصین سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے جمہوری انداز میں جو ہے اس پر تبصرہ کرنے لگے. عام حالات میں آپ کو گھر کا اگر نقشہ بنوانا ہے تو آپ کسی ایم ایس ڈاکٹر یا وکیل کے پاس نہیں جاتے. مقدمہ لڑنا ہے اگر عدالت میں تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں کہتے کہ آپ اتنا بڑا بڑا آپریشن کرتے ہیں تو ہمارا کیس لڑ لیں. کیوں؟ وہ اس کا فن نہیں ہے. لیکن قرآن حدیث میں سیاسی امور علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے دلائل سے لکھا. صحابہ کرام کے زمانے میں بیان کیا کہ صحابہ کہتے تھے کہ سیاسی اور حکومتی معاملات ہم عام لوگوں کے سامنے بولتے بھی نہیں تھے، وہ صرف قرآن حدیث سکھاتے تھے. حالات سے جتنی ضرورت ہے اتنی باتیں بتاتے تھے، اور عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تبصرہ کرتے پھرے. ہمارے یہاں لوگوں سعودی میں خطیب کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. مجھ سے حیدرآباد میں ایک صاحب نے سوال کیا، وہاں اجازت ہے کیا؟ میں نے کہا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اجازت تھی کہ کوئی بھی خطیب کچھ بھی بول دے وے. ہندوستان میں اجازت ہے کچھ بھی بول دے وے. پلوامہ کا واقعہ ہوا، ایک منسٹر نے بیان دیا، کہا کہ نیشنل ایشو پہ جو ہے بول رہے ہیں، اٹھا دیں گے، ہم اندر کر دیں گے. تو اجازت ہے ہر معاملے میں بولنے کی ہر ایک کو. یہاں ہے جمہوریت میں کون سا قانون، کون سا قاعدہ؟ بنا سوچے سمجھے تبصرہ کرنے لگے. جب میں موقع نہیں ہے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ سعودی کے خلاف بولتے ہیں، جتنے لوگ ایران کی تائید کرتے ہیں، تحریکیوں کی تائید کرتے ہیں، وہ لکھ لیں کہ وہ یہود و نصارہ کی تائید کر رہے ہیں، وہ اسلام دشمن لوگوں کو، طاقتوں کو طاقت دے رہے ہیں. وہ منہجی بنیاد پر نہیں. میں نے جو حدیث پیش کی خارجیت والی، اللہ کے رسول ہمیں درس کیا دے رہے ہیں کہ کسی کی ظاہری نیکی کی طرف مت جاؤ. کہ آپ کو یوٹیوب چینل پر اور کسی چینل پہ یہود و نصارہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے میڈیا پر آج کی تاریخ میں اتنا خرچ کر رہا ہے جو بعض مسلم ملکوں کے پورے بجٹ کا حصہ نہیں ہے. اور کس لیے؟ ان کی پوری پلاننگ ہے اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی. اگر یہود و نصارہ ایک طرف سعودی عرب کو آپ اور ہم دوست کہتے ہیں، اور وہ ان کے یہاں کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ سلفی ہے، اہل الحدیث ہیں. روئے زمین پر یہ یہود و نصارہ کے ان کے تھنک ٹینک کو، موساد کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں. امریکی جو خفیہ ایجنسی ہے، آئی ایس آئی یا جو بھی ہے، سی آئی اے، ہاں میں غلطی کر جاتا ہوں اس میں، یہ جو ان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں نا، یہ کہتی ہیں، کہہ رہی ہیں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ روئے زمین پر اگر کسی اسلام سے ہم کو خطرہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے. وہ دین جو ابو بکر صدیق عمر فاروق کا، جو توحید اور اتباع سنت کی بات کرتا ہے، وہ انہی کو 3 کیٹیگری مسلمانوں کی بنائے. اب انتہا پسند، لبرل، اور پھر جو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. انتہا پسند سب سے خطرناک، اور اس میں صرف اہل الحدیث اور سلفی کا نام لکھتے ہیں. یہ میں بہت بڑے مضمون کا، تحقیقات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ہم اٹھے سوٹے جانتے نہیں ہیں، حقائق معلوم نہیں ہے، خدمات معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑی بنیاد کسی کا ساتھ دینے اور مخالفت کرنے کی منہج ہے، عقیدہ ہے. آپ کا اور میرا عقیدہ ایک ہے نا. اگر مجھ سے غلطی واقعی میں ہو رہی ہے، یہ دین کا طریقہ بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جسے ضرورت پڑی تو بعد میں رابطہ قائم کر سکتا ہے. قریب میں تلولی مدرسے میں تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں، وہاں دکتور عبید الرحمان جیسے اساتین علم بھی ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتا ہے. اگر آپ کا میرا اختلاف کسی چھوٹے معاملے میں ہے، فروعی معاملے میں اختلاف، تو یہ ہم آپس میں رہ کے گھر میں لڑ سکتے ہیں.
دشمنی جائز نہیں ہے، اس کے باوجود مخالفت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا اور میرا عقیدے کا اختلاف ہے، ہاں توحید اور عقیدے کا اختلاف ہے، تو کتنے معاملات میں بھی آپ کا اور ہمارا موافقت ہو جائے، ہم اور آپ بھائی نہیں ہیں. ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کی بنیاد اٹھائیے عقیدے کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں کی بنیاد پر، صحابہ کرام اور انبیاء کے تعامل کی بنیاد پر آپ دیکھیے کیا ثابت ہوتا ہے. عقیدہ اگر صحیح ہے تو ہمارا بھائی ہے، وہ سعودی ہو، افریقی ہو یا کوئی، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ کتنی بڑی بھی اس کی تعریف آ رہی ہے، توصیف آ رہی ہے کہ اس نے فلاں کو چیلنج کر دیا، اس نے یہ بیان دے دیا، ہمارے ہاں لوگ کودنے لگتے ہیں، اس نے امریکہ کے خلاف بیان دے دیا، اور ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملا کے مدد لے رہا ہے، اعلی کار بن رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، آنکھیں بند. یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. جن کو ہمارے ہاں دوست سمجھا جاتا ہے وہ اسلام دشمن ہے، اور جن کو دشمن سمجھا جاتا ہے، ساری دنیا جس کے خلاف تقریر کر رہی ہے، بول رہی ہے، وہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، کہ آپ اچھے کو برا سمجھیں. خیر، بات پھر کسی موقع سے اس کی. یہاں شیخ نے اس